لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے تعویذات کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آئیے میں کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کی روشنی سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام میں، مذہب میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، آقا کریم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں تعویذات کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، تعویذات کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں۔ کیا آقا کریم علیہ السلام یا صحابہ کرام کے دور میں تعویذات ہوتی تھیں، جھاڑ پھونک ہوتا تھا، دم درود ہوتا تھا، کیا اس کا معاملہ ہے؟ آئیے کچھ باتیں حوالوں سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور پھر اس طرح کے بیان ایسے لوگوں تک پہنچا بھی دینی چاہیے جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو رد کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان تک بھی پہنچ جائے تاکہ ان کو بھی صحیح بات جو ہے، درست بات جو ہے، اس کا علم حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ کئی ساری چیزوں کا تعلق جوڑا۔ بیماری بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپناتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ قرآن و سنت کے مطابق تعویذات وغیرہ بھی ہیں۔ تعویذات، تعویذ کی جمع ہے اور عربی میں اسے تمیمہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں، آقا کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو کوئی نظر لگ جاتی تو اہل عرب اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ، جاہلیت میں ہمیں اگر نظر لگتی تھی، کسی کو نظر لگتی تھی تو ہم لوگ دم کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس دم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جب آقا سے پوچھا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دم کرنے میں جو منتر تم پڑھتے تھے نا، وہ منتر پڑھ کے سناؤ۔ اب جب منتر وہ صحابی نے پڑھ کے سنایا تو آقا کریم فرماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منتر میں اگر کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو، کفریہ لفظ نہ ہو، منتر ہے اس منتر میں کوئی کفر و شرک کے الفاظ نہیں ہو، تو آقا فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، منتر مطلب قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز تھی۔ وہ عرب میں ایسے ہی وہ چلن میں تھا کچھ پڑھنے کا، قرآن سے ہٹ کر کوئی ایک دنیاوی چیز تھی۔ آقا کریم نے اس میں بھی ایک اجازت یوں دے دی کہ اگر اس میں کوئی کفر و شرک کے الفاظ نہیں ہو تو آپ اس منتر کو پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ آقا نے یہ فرمایا ہے، غور کیجئے۔ اب جب قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز پڑھ کے دم کی جا سکتی ہے جبکہ اس میں غلط الفاظ نہیں ہو، تو کوئی قرآن ہی پڑھ کے دم کرے تو؟ آئیے دل تھام کے بیٹھ کے آگے کی باتیں سنیے۔ بعض اوقات کچھ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، تعویذ جو ہے اسے تمیمہ کہتے ہیں، عرب میں یہ چلتا تھا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، عرب میں اس کو تمیمہ کہتا تھا، جس میں کچھ لکھ کر کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ ہمارے معاشرہ میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس عمل سے فائدہ حاصل کرتی نظر آئی ہے، آ رہی ہے، لوگ تعویذات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو شرک و بدعت بھی کہتے ہیں، ایک ایسے لوگ بھی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور تعویذ۔ تعویذات میں عموماً قرآن پاک کی آیات اور اللہ پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، لہٰذا تعویذات سے فائدہ حاصل کرنے والا قرآن سے شفا طلب کرنے والا ہے۔ آپ کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں رہتا ہے کہ یہ قرآن میں بڑی برکتیں ہیں، قرآن سے ہمیں برکتیں ملے گی، ہمارے جن کے پاس گئے وہ قرآن پڑھ کر دم کریں گے، قرآن لکھ کر کے دیں گے۔ تو یہ تو قرآن سے شفا حاصل کرنا ہے نا، قرآن سے شفا طلب کرنا ہے نا، اور یقیناً قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے، اس کا ثبوت تو قرآن خود دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک کے پارہ 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز
جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ نہیں قرآن میں شفا ہے، تو جب شفا ہے اب اسی قرآن سے کوئی شفا طلب کر رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ یہی مضمون احادیث میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن بہترین دوا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی کی روایت میں، جی ہاں حضرت علی سے یہ بات منقول ہے کہ علی فرماتے کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ تو دوا سے آدمی شفا طلب کر لے تو کیا غلط کر لے؟ حضرت ابو دجانہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کی، اور شکایت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی طرح آواز تھی، ایک بھنبھناہٹ سنی جو شہد کی مکھیوں کی مثل تھی، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سیاہ یعنی کالا سایہ تھا جو کہ گھر کے صحن میں کیمپس میں بلند ہوتا جا رہا تھا، یعنی سیاہ ایک سایہ تھا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال جو تھی وہ ساہی کی کھال کی طرح تھی۔ ساہی کیا ہے؟ یہ کانٹے دار کھال والا جانور ہے، یعنی کانٹے دار کھال والا جانور اس کی کھال کی طرح اس سایہ کی کھال تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے پر، وہ جو سایہ تھی اس نے میرے چہرے پر آگ کی چنگاریوں کی طرح کوئی چیز پھینکی، تو مجھے ایسا لگا گویا اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے یا گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ، وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، وہ تیرے گھر میں رہتی ہے، بہت بری چیز ہے وہ، اور رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ، تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک کاغذ اور دوات لاؤ۔ آقا نے فرمایا ابو دجانہ سے کہ کاغذ اور دوات لا۔ میں دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کاغذ اور دوات لے کر کے آیا تو سرکار اقدس علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کاغذ اور دوات دے کر فرمایا اے ابو الحسن، اے علی لکھو۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیا لکھوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا لکھنے کے لیے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، من محمد رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الا طارقا یطرق بخیری یا رحمن، اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعتا فإن تکو عاشقا مولعا فاجرا مقتحما او راغبا حقا او مبتلا ھذا کتاب اللہ تبارک و تعالی ینطق علینا وعلیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون ورسلنا یکتبون ما تمکرون اترکوا صاحب کتابی ھذا وانطلقوا الی عبدۃ الاصنام والی من یزعم ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون یغلبون حامیم لا ینصرون حامیم عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ آقا نے یہ لکھ کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لپیٹ کر کے گھر لے آیا اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ پھر میں ایک چلانے والے کی چیخ سے اٹھا، جب سو گیا تو کوئی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اس کی آواز سے میں اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، ان کلمات نے جو تمہارے سر کے نیچے ہے، ان جملوں نے ہمیں جلا کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرے صاحب کی قسم، یعنی تیرے نبی کی قسم، جب تو اس تحریر کو، اس رائٹنگ کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم نہ تو تیرے گھر لوٹ کر آئیں گے، ایک روایت میں ہے کہ نہ ہم تجھے تکلیف دیں گے، اور نہ تیرے پڑوس میں کبھی آئیں گے، اور نہ اس جگہ آئیں گے جہاں یہ تعویذ ہوگی۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے صاحب یعنی رسول کریم علیہ السلام کی قسم کہ میں اس کو اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک نبی کریم علیہ السلام سے اجازت نہ مانگ لوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جنوں کی آہ و بکا سنی، رونا، چیخنا، چلانا سنی، میرے لیے رات لمبی ہو گئی یہاں تک کہ صبح ہوئی، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی،
اور رات کو جنوں سے ہونے والی بات آقا سے بیان کیا۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابو دجانہ اس قوم سے اس تعویذ کو اٹھا لو، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوس فرمایا، وہ قوم قیامت تک عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گی۔ اب غور کیجئے، جنات سے بچنے کے لیے کاغذ میں لکھ کر تو حضور نے دیا نا، الخصائص الکبریٰ کی یہ روایت موجود ہے آپ کے سامنے، آقا کریم نے ایک لکھ کر کے دیا، تو وہی لکھ کر کے کوئی عالم دیتا ہے تو وہ تعویذ کہلاتی ہے۔ کلمات الگ الگ ہوتے ہیں، قرآن پاک لکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جب آقا نے لکھ کر کے دیا تو اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اور سنتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کے تلقین فرماتے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ صحابی رسول اپنے بچوں کو جو ہے وہ الحمدللہ یہ بولتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ان میں سے جو نابالغ ہوتے اور یاد نہ کر سکتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو لکھ کر کے، صحابی رسول ان کلمات کو لکھ کر کے ان بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، آقا نے لکھ کر دیا، وہ اپنے سر کے نیچے رکھے، یہ صحابی رسول لکھ کے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ مشہور تابعی سعید ابن مسیب کا واقعہ سنیے، حضرت سیدنا سعید ابن مسیب فرماتے کہ قرآنی تعویذ کو کسی ڈبیا یا کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ قرآن میں سے کچھ لکھ کر کسی انسان کے گلے میں لٹکایا جائے۔ البحر المحیط کی روایت ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ جب عورت پر بچے کی پیدائش مشکل ہو جائے تو ایک کاغذ پر یہ دو آیتیں اور کلمات لکھے جائیں، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، کأنہم یوم یرونہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ اس کو لکھے، پھر اسے پانی میں گھول کر اس عورت کو پلایا جائے۔ زاد المعاد لابن قیم جلد 1 صفحہ 328۔ بچے کی ولادت کی آسانی کے لیے لکھ کر کے دینے کا الحمدللہ یہ عبداللہ ابن عباس نے حکم دیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ کلمات جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی توجہ سے سن لیں کہ کون سا دم اور تعویذ ناجائز اور کون سے جائز ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی اپنی شورائے آفاق کتاب بارے شریعت میں لکھتے ہیں، بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و دعائیں رکابی پیالہ میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنوب اور حائض نفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتی ہیں۔ ناپاکی کے دنوں میں عورتیں گلے میں تعویذ پہنے رہ سکتی ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جن منتروں میں جن و شیاطین کے نام نہ ہو اور ان کے معنی سے کفر لازم نہ آتا ہو تو ایسے منتروں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہو اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو شارع علیہ السلام سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ اشیعۃ اللمعات میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دم اور تعویذات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ان سے علاج کرنا نہ صرف جائز بلکہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کے لیے حضرت علی سے تعویذ لکھوایا، یوں ہی دیگر صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عمل رہا ہے۔ اللہ کریم ہم اور آپ کو قرآن و سنت کے فیض سے مالا مال فرمائے، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔